أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف ورس نمبر 6 to 8۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے تھے۔ انسانیت کی خیر خواہی تو آپ پر بس تھی۔ آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ہی اسلام قبول کریں، کلمہ توحید کا اقرار کریں اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں، اللہ کے عذابوں سے، جہنم سے بچ جائیں۔ اور آپ کی یہ خواہش صرف سرسری اور ہلکی سی خواہش نہیں تھی، بلکہ بڑی شدید قسم کی خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اور یہ خواہش اس حد تک بڑی ہوئی تھی، اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کو وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں آپ کی تسلی کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کی اس فکر کو کچھ کم کرنے کے لیے آیات نازل فرمانی پڑتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اتنا رنجیدہ اور اتنا غم زدہ کیوں ہوتے ہیں ان کے پیچھے؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اپنی کچھ کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کچھ گناہ ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے، ان کی اپنی کچھ بدعمالیاں ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے، ان کی ضدیں، ان کی ہٹ درمیاں وہ رکاوٹ ہے، ان کی دنیا سے شدید بڑی ہوئی محبت، یہ سب چیزیں ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ان تک اچھے طریقے سے دین کو پہنچا دینا ہے، اس کے بعد زبردستی اپنی خواہش کی وجہ سے ان کو مومن بنانا، یہ آپ کے نہ بس میں ہے، نہ یہ آپ کے دائرہ کار میں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لیں، اپنے آپ کو گلا نہ لیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں کہ آپ ان کی ٹینشن لے کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھے، کیونکہ آپ کی یہ شدید خواہش
اللہ پاک سے بہتر کون جاننے والا تھا؟ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، اسے بہتر پتا تھا کہ میرے نبی کے دل میں کس حد تک شدید تڑپ ہے لوگوں کے ایمان لانے کی، لوگوں کے دین کی طرف، قرآن کی طرف آ جانے کی، پلٹ آنے کی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا ایک حدیث میں کچھ تذکرہ بھی فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ایک مثال کے ذریعے بات واضح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، فرمایا میری اور لوگوں کی مثال، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، اور پھر آگ جلانے کے بعد جب سارا ماحول اچھی طرح روشن ہو گیا، آگ اچھی طرح روشن ہو گئی، جلنے لگ گئی، تو اب کیڑے مکوڑے پتنگے اس میں گرنے لگے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے جس نے آگ جلائی؟ وہ ان کو پکڑ پکڑ کر پیچھے پیچھے کرتا ہے، پتنگوں کو، کہ اس میں نہ گرو، میں نے یہ تمہیں جلانے کے لیے تھوڑی جلائی ہے، نہ گرو اس آگ میں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پتنگے ہیں کہ اس میں گر کر ہی رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال بھی یہی ہے، میرے رب نے جو جہنم کی آگ جلا رکھی ہے باغیوں، سرکشوں، فرعونوں، نمرودوں کے لیے، ہٹ درموں کے لیے، میں تم لوگوں کو تمہاری کمروں سے پیچھے سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں، جیسے کسی کو پیچھے سے جفا نہیں ڈالا جاتا، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ تم اس آگ میں گرے ہی چلے جاتے ہو میرے روکنے کے باوجود، چھڑا چھڑا کے بھاگ بھاگ کے جہنم میں جاتے ہو۔ فرمایا یہ میری اور ان لوگوں کی مثال ہے جو میرے شدید کوشش کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ ساری زندگی ہی یہ کوشش کرتے رہے، کبھی کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قریشیوں کو نام لے لے کر اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، سب کو دعوت دی۔ اور پھر کبھی آپ طائف کی وادیوں میں خون بہا کر لوگوں کو اللہ کی توحید کی، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے، اور کبھی ابو طالب کے کان میں کہہ رہے ہیں چاچا جی کلمہ پڑھ دیں ایک دفعہ، میں اللہ کے سامنے جگڑ تو سکوں۔ کبھی آپ یہودی بچے کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اسے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت، اور پھر وہ قبول کرتا ہے، پھر آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے ذریعے سے، میرے ذریعے سے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید خواہش والی سنت کو ہم نے بھی پورا کرنا، یہ آپ کے ہر امتی کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے لوگوں کے سدھر جانے کی، لوگوں کے دین کی طرف پلٹ آنے کی، لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی، لوگوں کے نمازی بن جانے کی، لوگوں کے سود چھوڑ دینے کی، لوگوں کے حرام چھوڑ دینے کی، لوگوں کے قرآن کی طرف پلٹ آنے کی، یہ خواہش شدید ہونی چاہیے۔ کافروں کے متعلق بھی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، اور مسلمانوں کے متعلق بھی ہونی چاہیے جو
ہماری طرح نام کے مسلمان ہیں، بے عمل مسلمان ہیں، ان کے متعلق بھی ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یہ صحیح مومن بن جائیں، باعمل مسلمان بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا سورہ فاطر میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ نمل میں، کئی مقامات پہ، کئی سورتوں میں تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کس طرح سے تسلی دی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو تسلی دینے کے بعد تسلی کا ایک اور انداز بھی اختیار کیا کہ یہ کافر جن دنیا کی نعمتوں، مال و دولت، کوٹھیاں، گاڑیاں، جو کچھ بھی ان کے پاس نعمتیں ہیں نا، جن کی وجہ سے یہ اکڑے بیٹھے ہیں، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں ہوئیے، یہ سب نعمتیں عارضی، فانی ہیں، بہت جلد ہم ان ساری نعمتوں کو تہس نہس کر دینے والے۔ ہم نے تو یہ ساری نعمتیں پیدا ہی ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے کی تھی، اور یہ اس امتحان میں ناکام ہو چکے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ فَلَعَلَّكَ، فا پس، لعل شاید، پرہیپس شاید، باخعن فاعل ان کے وزن پہ ہے، ہلاک کر لینے والے ہیں، سے تو یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن ہم ادب و احترام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کا صیغہ بول دیتے، باخعن ہلاک کر دینے والا، فا پس، لعلک شاید کہ آپ، فا الگ ہے، لعل الگ ہے، اور کا الگ ہے، لعل کا کی طرح لعلہ، لعلہ شاید کہ وہ، لعلک شاید کہ آپ، باخعن ہلاک کر لینے والے ہیں، نفسہ کا اپنی جان کو، علی آثارہم، علی پر، آثار اثر کی جمع ہے، اثر نشان کو کہتے ہیں، اور نشان سے مراد قدموں کے نشانات، جب کوئی چل کے جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے قدموں کے نشانات زمین پہ جو پڑ جاتے ہیں، علی آثارہم ان کے قدموں کے نشانات پر، مراد ان کے پیچھے، کیونکہ جو قدموں کے نشانات پر چلتا ہے وہ کسی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، تو یہ پیچھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، علی آثارہم ان کے پیچھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید آپ اپنی جان ہلاک کر لینے والے ہیں ان کے پیچھے، ان اگر لم نہ ملا کے پڑھیں گے، علم اگر نہ، یؤمنوا وہ ایمان لائے، بی پر، ہذا یہ، الحدیث بات، بازر بھی پریپوزیشن ہے، حرف جار، بی ھذا الحدیث اس بات پر، اور بات سے یہاں مراد، حدیث سے یہاں مراد قرآن ہے، قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا ہے، جیسے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی، حدیث کا لفظی معنی بات ہوتا ہے، تو کبھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی اللہ کی بات کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا اگر وہ ایمان نہ لائیں گے، بِهَذَا الْحَدِيث اس بات پر، اس کلام پر، اس قرآن پر، اس وحی پر، ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہلاک ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیسے کر لیں گے؟ آسفاً غم کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کا غم ہے، آسفا افسوس،
غم، یا اسفا علی یوسف، یا اسفا افسوس، غم کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والا لفظ۔ اچھا، اس آیت مبارکہ سے ملتی جلتی آیت سورۃ الشعراء میں بھی موجود، وہاں پہ فا نہیں ہے، لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لینے والے، اپنی جان کو ہلاک کر لینے والے ہیں، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ وہ مومن نہیں بن رہے، کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اس سے اگلی دونوں آیات میں اللہ پاک نے پھر وہ کافروں کے ایمان نہ لانے کا جو سبب ہے نا، اس کو بیان کیا اور آپ کو اس میں بھی تسلی دی۔ سبب دنیا کی رنگینیوں میں، نعمتوں میں ایسے مگن ہوتے ہیں، پیدا کرنے والے کو، عطا کرنے والے کو بھول ہی جاتے ہیں، اور انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، ما جو کچھ بھی ہے، علی الارض اس زمین پر، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ ہم نے بنایا ہے، زینتاً، زیب و زینت، ڈیکوریشن، اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے زیب و زینت بنایا ہے، لہا، اس کے لیے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف، الارض عربی زبان میں مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہا مؤنث ضمیر استعمال ہو رہی ہے، لہا، اس کے لیے، یعنی زمین کے لیے اور اہل زمین کے لیے۔ زمین کے اندر کتنی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، جنگلات ہیں، کھنڈرات ہیں، پتھر ہیں، چشمے ہیں، ندی نالے ہیں اور دریا ہیں، اور خوبصورت پھول ہیں، کوئل ہے، چڑیا ہے، اور پھر اس کے بعد جانور ہیں بڑے بڑے خوبصورت، پرندے، تتلی، بٹر فلائی، تو یہ سب چیزیں، اور پھر اوپر اس کے اوپر خوبصورت انسان، مرد، عورتیں، بچے۔ تو اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ سب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کی خوبصورتی کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر، کیوں اتنا خوبصورت بنایا اللہ پاک نے؟ اللہ اکبر۔ آئیے، اللہ پاک نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ ہم نے اس زمین پہ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا، کہ ڈیکوریشن کے لیے۔ کیوں؟ لی، تاکہ ہم اس ڈیکوریشن میں، اس دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں میں کھپ جائیں، مست ہو جائیں، گم ہو جائیں، خالق کو بلا بیٹھے، آخرت کو فراموش کر بیٹھے؟ نہیں، لی تاکہ نبلوا، ہم آزمائیں، ابتلاء، آزمائش، ٹیسٹ، امتحان، لی تاکہ نبلوا، ہم آزمائیں، ہم انہیں، لی نبلوا، تاکہ ہم آزمائیں۔ لی یبلوا ہوتا تو پھر اس کا معنی تھا تاکہ وہ آزمائے، لی یبلوا، لی تبلوا، لی ابلوا، تاکہ میں آزماؤں، لی نبلوا، تاکہ ہم آزمائیں، ہم انہیں، ایہم، ان میں سے کون کون، ایہم، ان میں سے کون کون، احسنو، سب سے اچھا ہے، عملاً، عمل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے نہیں، سٹیٹس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دیکھتے ہم یہ ہیں امتحان میں کہ اعمال کے اعتبار سے ان میں سے کون اچھا ہے، یعنی عمل دیکھے جائیں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، یا ان میں سے عمل میں کون بہتر ہے۔
اور دوسری بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرا رخ کیا ہے، اور دیکھیں کہ ان میں سے کون برے عمل کرتا ہے، کون عمل میں برا ہے اور کون عمل میں اچھا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے اس زمین کو، آسمانوں کو، سورج چاند ستارے، ہوائیں، بادل، اور یہ رنگینیاں، پھول پھل، سبزیاں، اجناس، خوبصورت چیزیں ساری یہ اس لیے بنائی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، ہمیں ہر وقت ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں، پرکشش بنا دی گئی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ کن چیزوں کی؟ آگے اللہ پاک نے کئی چیزیں بیان کی، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ اور والحرث، کئی چیزوں کا تذکرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والانعام، جی ہاں کئی چیزوں کا تذکرہ فرماتے کہ ہم نے ان ساری چیزوں میں، عورتوں میں، دنیا کی خواہشات میں، اولاد میں، کھیتی باڑی میں، جانوروں میں، مال و دولت، سونا چاندی، جس کی موجودہ دور میں شکل کرنسی ہے، ساری چیزیں ہم نے لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی، مزین کر دی۔ کس لیے؟ امتحان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سماعت فرما لیجیے، اس حوالے سے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یاد کر لیں اتنا جملہ، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بے شک دنیا حلوۃ، حلوہ نہیں ہوتا، حلوۃ میٹھی ہے، شیریں، خضرۃ سر سبز و شاداب، گرینری، گرینری کتنی پسند ہوتی ہے، زمین کا حسن اس کی گرینری سے ہے۔ فرمایا دنیا شیریں، میٹھی، شیریں اور سر سبز و شاداب ہے، بس ہم اس میں تمہیں اس کا جانشین بنائیں گے۔ جانشین کیسے؟ خلیفہ کیسے؟ تمہارے باپ دادا چلے جائیں گے، پھر ہم تمہیں جوان کر کے ان کی جگہ پہ لے آئیں گے، تمہیں حاکم بنا دیں گے، کارخانہ، فیکٹری، مکان، زمین، ساری چیزوں کا نگران تم ہوگے، تمہاری بات چلے گی، پھر تم جاؤ گے، تمہارے بعد تمہاری اولاد کو جانشین بنا دیں گے۔ تو ہر ایک کو ہم ایک نہ ایک وقت میں جانشینی دے کر اس کو اختیار دیں گے۔ تو فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، بس لوگوں دنیا سے بچ جاؤ، عورتوں سے بچ جاؤ۔ اور آگے فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ رونما ہوا تھا وہ عورت کا فتنہ۔ عورت بھی اس کائنات کی ایک خوبصورتی کا حصہ ہے نا۔ بہت سے مرد اپنا دین، ایمان، زندگی عورتوں کے پیچھے برباد کر لیتے، بہت سے لوگ اپنی دنیا، اپنا ایمان اس دنیا کی مٹھاس اور اس کی شیرینی کے پیچھے برباد اور ضائع کر لیتے۔ اس لیے فرمایا دنیا سے بچو۔ دنیا سے بچو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا استعمال کرنا حرام ہے یا عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے۔ یہ اس امتحان کے نقطہ نظر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہے۔ دنیا سے بچو کا مطلب کہ دنیا کی پوجا پاٹ سے بچو، دنیا میں گم ہو جانے سے بچو، دنیا میں کھب جانے سے بچو، دنیا کو پوجنے سے بچو، دنیا کو جائز حد تک استعمال کرو، یہ تو ضروری ہے، یہ تو سنت ہے۔ اور عورتیں کے متعلق بھی بڑی حدیث ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے جو چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں ان میں سے خوشبو ہے، عورت ہے، محبت ہے عورتوں سے محبت جائز، لیکن مطلب ہے کہ عورتوں کی غلط اور گندی محبت میں نہ پڑ جانا، اس سے بچنا، یہ بڑا فتنہ ہے، اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ میں فرمایا یہ کافر ایمان نہیں لاتے ان دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے، اتراتے ہیں نعمتوں پہ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لام زبر لا، یقیناً، بلا شبہ، یا ضرور، انا کا معنی بھی بے شک اور لام زبر لا کا معنی بھی بے شک یا ضرور، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، انا کے آگے الف لگا ہوا جس کی وجہ سے ہم کا معنی پیدا ہو گیا، صرف انا ہو تو بے شک، انا ہو تو پھر بے شک ہم، لام زبر لا، ضرور، جائلونا، فائلونا کے وزن پہ، جائلونا، بنا دینے والے ہیں، ما، جو کچھ بھی ہے، علیہا، یہ ہے علا جمع ہا، علا پر، ہا زمین، ارض، علیہا اس پر، اور بلا شبہ ہم ضرور بنا دینے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے، جو کچھ جتنی رنگینیاں ہیں نا اس زمین پر اسے بنا دینے والے، ضرور بھی کہا، بلا شبہ بھی کہا، دو دفعہ تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم ضرور بنا دینے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے، کیا بنا دینے والے ہیں اسے، صعیدن، صعیدن مٹی، لفظی معنی، اور اصل میں اس کا لفظی معنی تو ہے اوپر چڑھنا، ترتیب نزولی اور ترتیب صعودی، صعود چڑھنا، تو زمین جو ہوتی ہے مٹی زمین کی وہ سمندر سے کہتے ہیں کہ اونچی ہے، اس لیے اس کو صعید کہہ لیتے ہیں، صاد کے ساتھ صعید، تو پھر یہ زمین کے لیے یا مٹی کے لیے یا میدان کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بن گیا، صعیدن، میدان، جرزا، چٹیل، ہموار، ہم اس زمین پر جو کچھ ہے نا اس سب کو تہس نہس کر کے، ختم کر کے اس زمین کو ایک چٹیل اور ہموار میدان بنا دینے والے ہیں، کیا مطلب، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، سب نعمتیں ہلاک، ختم، فانی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے اترانے، تکبر، بڑائی، غرور، جو کچھ بھی ان کے اندر ہے نا وہ سارے نعمتوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ یہ دنیا دار لوگ، یہ دنیا پرست لوگ اگر آپ کی بات نہیں سنتے، دین والوں کی بات نہیں سنتے، تو ذہن میں رکھا کریں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، فانی دنیا ختم ہو جانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی اس حقیقت کو اور اس امتحان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی وہی دعوت دین کا جذبہ اور اسپرٹ عطا فرمائے جو اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔